السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سینٹریفیوگیشن اور سیل فریکشنیشن، ٹھیک ہے۔ یہ لیکچر نمبر 4 ہے، سیل اسٹرکچر اینڈ فنکشن چیپٹر نمبر فرسٹ فرام کلاس فرسٹ ایئر بایولوجی، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس ٹیکنیک کو آج ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں، ٹھیک ہے۔ ان کی میننگ دیکھتے ہیں کہ فریکشنیشن کسے کہتے ہیں۔ فریکشنیشن مین پارٹس اور کمپوننٹس، ٹھیک ہے، ڈیوائڈنگ سیل انٹو اٹس پارٹس اور فریکشن، ٹھیک ہے۔ ایک سیل کو ہم اسٹڈی کریں گے تو ان کو ہم پارٹس میں تقسیم کریں گے کہ ان میں کیا چیزیں ہیں اندر، ٹھیک ہے۔ سیل ڈفرینٹ کمپوننٹ سپریشن اور آئسولیشن از کالڈ فریکشنیشن۔ اس میں ہم سیل کی ڈفرینٹ کمپوننٹ کو سپریٹ کریں گے اور آئسولیٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس پروسیس کو ہم فریکشنیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سینٹریفیوگیشن اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان میں ایک مشین یوز ہوتا ہے سینٹریفیوج، تو ان کے تھرو ان کو سینٹریفیوگیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انٹروڈکشن اور ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اٹ از ٹیکنیک وچ از یوز ٹو آئسولیٹ ویریس کمپوننٹ آف سیل انکلوڈنگ آرگنیلی اکارڈنگ ٹو دیئر شیپ، سائز اینڈ ڈینسٹی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ٹیکنیک ہے جس کے تھرو ہم سیل کے کمپوننٹ مطلب ان کے آرگنیلی کو سپریٹ کرتے ہیں آن دا بیسس آف دیئر سائز کے تھرو، سائز کے بیسس پہ، شیپ کے بیسس پہ اور ڈینسٹی کے بیسس پہ ان کو ہم سپریٹ کریں گے الگ الگ کیٹیگری میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ اسمال سائز جو آرگنیلی ان کی اسٹڈی کے لیے واحد یہ ایک پروسیس تھا کہ ہم اسمال سائز آبجیکٹ کو، اسمال سائز آرگنیلی کو سپریٹ کریں، ان کو اسٹڈی کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آ جاتا ہے ان میں سینٹریفیوج مشین یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو ادھر یا ادھر ایک اسکرین شاٹ شو ہوگا، یہ مشین کا پکچر ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ریولیوشن ہوتا ہے، سینٹریپیوٹل فورس لگتا ہے۔ اگر آپ کو سینٹریپیوٹل فورس نہیں آتا تو آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، آپ نے فزکس میں پڑھا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، آسان سی چیز ہے۔ تو ان میں ایک سیمپل رکھ لیتا ہے اور ریوالو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک چیز آپ یہ نوٹ کریں کہ پیلٹ اور سپرنیٹنٹ یہ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس فار ایگزامپل ایک سلوشن ہو گیا یہ ٹیسٹ ٹیوب میں یا بیکر میں وغیرہ آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ جو نیچے ہیویئر جو آبجیکٹ ہے وہ نیچے جاتا ہے، تو ادھر ایک ڈارک سا کلر پروڈیوس ہوتا ہے، ادھر لائٹر چیزیں مطلب ہلکی چیزیں ادھر رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان جو باٹم میں جو چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو ہم پیلٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہیویئر ہوتے ہیں یہ۔ اچھا، اس سینٹریفیوگیشن اور سیل فریکشنیشن کی پروسیجر میکینزم کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان میں ہمارے پاس پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے ان میں گرائنڈنگ آف ٹیشو کو گرائنڈ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان میڈیم لیکوڈ میڈیم، ان لیکوڈ میڈیم، ٹھیک ہے۔ ان کو لیکوڈ میڈیم میں گرائنڈ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہوموجینیٹ مکسچر بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان ہوموجینیٹ مکسچر کو ہم سینٹریفیوگیشن کے جو پروسیس ہے سینٹریفیوج مشین کے تھرو ہم ان کو اسٹڈی کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہوموجینیٹ مکسچر ہم سینٹریفیوج مشین میں ڈال دیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ ہم نے ٹیشو گرائنڈ کی ہوموجینیٹ مکسچر میں بن گیا، پھر سینٹریفیوج میں یہ ریوالو ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ریولیوشن کے جو بیسس پہ مختلف کمپوننٹ ہمارے پاس آئسولیٹ ہوں گے تو ان کو آج ہم اسٹڈی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو چلے پیج کو میں تبدیل کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسپیڈ 800 to 1000 جی، یہ جی ہے گریویٹی، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا ڈیٹیل سے، ٹھیک ہے۔ یہ سینٹریفیوج کو ہم اگر 800 to 1000 گریویٹی 10 منٹ کے لیے دے تو ہمارے پاس جو یہ ہمارے پاس لو سپیڈ ہوگا، لو سپیڈ پر ہمارے پاس جو ہیویئر سبسٹانس ہے، ہیویئر آرگنیلی ہے، ہیویئر تھنگ ہے، وہ ہمارے پاس آئسولیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، گریویٹی کا مطلب یہ ہے، مطلب 800 جی یا 1000 جی، تو ان کا مطلب یہ ہے کہ ان پر 1000 ٹائم جو گریویٹی کا فورس وہ نیچے لگتا ہے تو وہ پیلٹ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہیویئر سبسٹانس نیچے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کے لیے اس طرح لکھا ہے کہ یہ ہمارے پاس 800 جی ہو گیا تو جی کا ویلیو 9.8 اور 10 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہے، ٹھیک ہے، گریویٹی۔ تو اتنا فورس اس پر لگتا ہے کہ وہ ہیویئر سبسٹانس نیچے بیٹھ جائے، پیلٹ بن جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آر پی ایم ایک ٹرم یوز ہوتا ہے، ریولیوشن پر منٹ اس کو کہتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو ان سپیڈ پر ہمارے پاس جو پیلٹ بنتا ہے ان میں نیوکلس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سیل وال اور سیلولر ڈیبرس ہمارے پاس فریگمنٹ کو کہتے ہیں، اور انبروکن سیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس سپرنینٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو کلیکٹ ہو گیا، تو یہ سپرنینٹ کو ہم ایک اور ٹیسٹ ٹیوب میں رکھ لیں گے، ٹھیک ہے، اور ان کو ہم مزید سپیڈ دیں گے، گریویٹی دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرے سپیڈ کی طرف آتے ہیں جو ہے کہ ہمارے پاس 20,000 گریویٹی اور 15 to 20 منٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سپیڈ ہم دیں گے سینٹریفیوج مشین میں، تو ہمارے پاس پیلٹ ریچ ہوگا کلوروپلاس میں، اور مائٹوکانڈریا ہمارے پاس آئسولیٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس سپرنینٹ کو ہم دوسرے ٹیسٹ ٹیوب میں رکھیں گے اور ان کو ہم سپیڈ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو ہم زیادہ سپیڈ دیں گے، 80,000 to 1 lakh گریویٹی پر 60 منٹ۔ اگر یہ سپیڈ ہم دے دیں گے گریویٹی، تو ہمارے پاس جو پیلٹ ہے وہ ریچ ہوگا مائکروسوم، مطلب ممبرین پیسز، جو اسمال پیس ہوتا ہے، مائکروسوم اصل میں اسمال پیسز کو اسمال باڈیز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فریگمنٹ آف انڈوپلازمک ریٹیکولم، فریگمنٹ آف پلازما ممبرین اینڈ انٹرنل ممبرینس، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہمارے پاس آئسولیٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، فورتھ نمبر سپیڈ کی طرف آتے ہیں۔ اگر ہم سپیڈ ان کو دیں 1 lakh اور 150,000 گریویٹی پر 2 اور 3 ہارس، تو ہمارے پاس جو پیلٹ ہوگا وہ ریچ ہوگا اسمال سائز پارٹیکل میں، رائبوسوم میں، ٹھیک ہے، لائٹر پارٹیکل، اور جو سپرنینٹ بچ جاتا ہے تو ہم نیکسٹ جو سپیڈ ہے ان کی طرف لے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے پاس لاسٹ میں جو اسمال فریگمنٹ ہوتا ہے، اسمال ہمارے پاس ڈی این اے ہوتا ہے، تو ہمارے پاس آئسولیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوئی ہوں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔